اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نور کے اندر کچھ آیات ہیں جو کہ ہمیں بیسک گروپس بتاتی ہیں انسانوں کے رویوں کی۔ یہ آیت نمبر 37، 38، 39، 40 کے اندر یہ ذکر آ رہا ہے، تو ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ مین اس میں بات یہ ہے کہ اس میں گروپ بندی کر کے ہمیں انسانوں کی بتائی گئی ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو کہ ایمان والے ہیں اور اللہ کی راہ میں ہر کام اور نیکی بڑے خلوص سے، صدق دل سے کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ نیکیاں تو کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا، یا وہ نیکیاں کسی کو دکھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آخری کیٹیگری ایسی ہے کہ جو بالکل جن سرے سے جن کا نیکی کی طرف رجحان ہی نہیں ہوتا، نہ ان کے دل میں ایمان ہوتا ہے، تو ان کی مثال کس طرح سے ہے اور ان کا رویہ کس طرح سے ہے، یہ ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، سورۃ نور ہے جس کی آیت نمبر 37 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ وہ مرد جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، تاکہ اللہ انہیں ان کے بہتر کاموں کا بدلہ دے اور اپنے فضل سے انہیں مزید عطا فرمائے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ بالکل اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ایسے بندے ہیں جن کی ایک گروپ بندی کر کے بتائی گئی ہے کہ ایسے لوگ کہ جن کو نہ تجارت اور خرید و فروخت اور دنیا کی کوئی بھی لذت اور رنگینیاں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتے۔ ہم دیکھتے ہیں سم ٹائم کوئی بندہ شادی کے تقریب میں گیا ہوا ہے، سفر پہ گیا ہوا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں اس وقت کیسی نماز پڑھوں۔ یہاں کو فیملی میں گیٹ ٹوگیدر ہوا ہوا ہے، یا آپ بڑے ہی مصروف ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں ابھی تو اس کام کے لیے نکلا ہوں تو ابھی میں ٹھہر کے پڑھ لوں گا۔ یا سم ٹائم یہ بھی ہو جاتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں قضا کر کے پڑھ لوں گا، تو قضا انٹینشنلی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے قضا ہو جاتی ہے تو اس کی توبہ بھی کہتے ہیں کہ کرنی پڑتی ہے، اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ بھی آپ کرتے ہیں کہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ وہ توبہ کا پارٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری جو دنیا کی رنگینیاں ہیں، یہ کوئی بھی ان کو نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی، اور وہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے، کہ آخرت کے دن سے، کہ جب آنکھیں اور دل جو ہیں وہ الٹ جائیں گی۔ یہ قیامت کا ایک منظر ہمیں بتایا جا رہا ہے، اور وہ ہر وقت قیامت کا منظر، آخرت کا منظر ان کے ذہنوں میں ہوتا ہے، دل و دماغ پہ طاری ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی وہ یہ نیکیاں کرتے رہیں گے، بہتر کام کرتے رہیں گے، ان کا بدلہ اپنے فضل سے انہیں مزید عطا فرمائے گا۔ فار ایگزامپل کوئی 10 روپے کا اگر کوئی نیکی ہے تو ان کو 100 یا کئی 100 گنا بڑھا کے بھی اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ اور کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ بغیر رزق کے یا بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے انسانوں کو۔ اگر اللہ تعالیٰ حساب کے مطابق رزق عطا فرمانا شروع کر دے تو وہ انسان سروائیو بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے اعمال اس کیٹیگری کے نہیں ہیں۔ اب اس سے اگلی جو آیت ہے 39، اس کے اندر یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بالکل بین ہیں، یعنی مڈل کے اندر ہیں۔ ان کے اعمال کس طرح کی ہے، ان کی کچھ مثال، ان کی کچھ منظر کشی کی جا رہی ہے، اور ترجمہ ہے: اور کافروں کے اعمال ایسے ہیں جیسے کسی بیاباں میں دھوپ میں پانی کی طرح چمکنے والی ریت ہو، جس کو ہم عام طور پہ سراب بھی کہتے ہیں۔ پیاسا آدمی اسے پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا، اور وہ اللہ کو اپنے قریب پائے گا تو اللہ سے اسے اس کا پورا حساب دے گا، اور اللہ جلد حساب کر لینے والا ہے۔ تو یہ وہ والے سارے لوگ ہیں جو کہ نیکیاں تو کرتے ہیں، لیکن نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ قرآن و حدیث کے اندر مینشن نہیں ہوئی ہوتی ہیں، یا اپنے دل سے ہی کوئی نیکی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو نیک کام سمجھتے ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد نظر اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کے بڑے ایسے لوگ ملیں گے جو یہ معاملات کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو جب پوچھا جائے کہ اس کی کیا آپ کے پاس دلیل کیا ہے قرآن و حدیث سے، تو وہ کہتے ہیں یہ ہم نیکی ہی سمجھتے ہیں، دیکھو جی یہ کتنا نیک کام ہے، یہ ہمارے بڑے بھی کرتے تھے، یہ فلاں بزرگ بھی کرتے ہیں، تو ان کے پیچھے لگے بس دیکھا دیکھی وہ نیکیاں سمجھتے ہوئے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ان کی مثال کیا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سے ٹھیک کام کر رہے ہیں، جس طرح صحرا کے اندر ایک ایسا بندہ ہو جو کہ دور سے اس کو ریت ایسی لگ رہی ہو کہ پانی ہے۔ یہ اس کی مثال ایسی ہے، ایسی نیکیوں کی، اس کو لگ رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہیں لیکن نیکیاں ہیں، لیکن جب وہ قریب پہنچتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو نیکیاں نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا آخرت کے دن؟ ایسے لوگوں کا جو بھی ان کا حساب بنتا ہوگا پورا وہ ان کو دے دے گا۔
اور اگلا درجہ جو بتایا جا رہا ہے وہ ایسے لوگوں کا ہے جو کہ نیکیاں کرتے ہی نہیں ہیں، سرے سے کفر کرتے ہیں اور اپنی دنیا کے بس کاموں میں مصروف ہیں، کبھی نام کی نیکی بھی نہیں کرتے اور یہ سی چیزیں کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ تو ان کی مثال ایسے بیان کی جا رہی ہے جس کا ترجمہ ہے، یا جیسے کسی گہرے سمندر میں تریکیاں ہوں جس کے اوپر سے ایک موج نے ڈانپ دیا ہو، اس موج پر ایک اور موج ہو، پھر اس دوسری موج پر بادل ہوں، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، ایک کے اوپر دوسرا اندھیرا ہے کہ جب کوئی اپنا ہاتھ نکال لے تو اسے اپنے ہاتھ بھی دکھائی نہیں معلوم ہوتا، اور جسے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ تو یہ وہ آخری کیٹیگری ہے جس کے اندر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کفر میں ہیں، نیکی سرے سے ان کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے، نہ ان کو کوئی کانسیپٹ ہے کرنے کا، عیاشی کر رہے ہیں، اور نہ ہی کبھی غور و فکر کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے زندگی میں، نہ ہی ان کی زندگی کا کوئی مقصد انہوں نے سیٹ کیا ہوا۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ بالکل تاریکیوں میں ہیں، ان کی مثال دے کے بیان کیا جا رہا ہے کہ ایسا بندہ ہے جو اپنے گناہوں میں ایسے ہے کہ بالکل ایک منظر کشی کی جا رہی ہے کہ گہرے سمندر میں ویسی روشنی نہیں ہوتی، لیکن اس روشنی نہ ہونے کی جگہ پہ ایک بہت بڑی موج ہو تو مزید اندھیرا ہے، اور اس موج پہ اگر بادل بھی ہوں تو پھر مزید اندھیرا ہے۔ اسی کو مثال دے کے بیان کیا جا رہا ہے کہ اندھیرے ہیں اور ایک کے اوپر دوسرا اندھیرا ہے۔ اس کی مثال ہمارے عرف عام میں بھی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اتنا اندھیرا تھا کہ اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ تو یہ اسی مثال کو جیسے ہم دیتے ہیں تو قرآن پاک نے بھی عین ہی ہم سے پہلے ہی یہ مثال ہمیں دے کے بیان فرما دیا کہ اس کی مثال ایسی ہے، اور اللہ جس کے لیے نور اور روشنی اور ہدایت نہ دے وہ بندہ بالکل بھٹک جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے ہدایت آ جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، قرآن ہمارے پاس ہمارے گھروں میں موجود ہے، لیکن اگر کوئی بندہ نہیں کرتا تو یہ خود ہی اس نور سے دور ہے۔ تو اللہ جسے نور نہیں دینے کا مطلب یہی ہے کہ وہ بندہ خود ہی اس نور سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہا، اس کے پاس ہدایت موجود نہیں۔ تو یہ مین اگر دیکھا جائے تو یہ 3 گروپ بندی ہے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کس گروپ میں فال کرتے ہیں، اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ پہلے گروپ میں جائیں جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں، نہ کہ دوسرا کوئی ایسا گروپ کہ ہم ایسی نیکیاں کر رہے ہوں جو ہمارے بڑوں کی، ہمارے آباء و اجداد کی یا دیکھا دیکھی ہم کر رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف سیراب کی طرح ہے، وہ اصل میں نیک کام نہیں ہے۔ اور ہمیں یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ نہ ہم ایسے لوگوں میں سے ہو جائیں کہ جو بالکل سرے سے نیکی کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ مین 3 گروپ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے کہ ہر بندہ ہم اپنے آپ کو محاسبہ کر کے دیکھ سکتا ہے کہ وہ کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے 3 کے احکامات پہ عمل کرنے کی، قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔